السلام علیکم دوستو، اگر آپ شوگر کی مریض ہیں اور آپ کا بلڈ شوگر لیول بار بار 250 سے 300 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر تک جا رہا ہے اور اس کے باوجود آپ روزانہ روٹی کھا رہے ہیں تو یہ معلومات آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہم ایک بہت اہم حقیقت کو سائنسی اور عملی انداز میں سمجھنے والے ہیں کہ اس حالت میں روٹی کیوں خاموشی سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، چاہے وہ چکی والے آٹے کی ہو، ملٹی گرین ہو یا گھر کی بنی ہوئی کیوں نہ ہو۔ پاکستان میں روٹی صرف کھانا نہیں بلکہ ہماری ثقافت اور روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ روٹی کے بغیر کھانا مکمل نہیں ہوتا، لیکن صحت کے اصول ہمیشہ جسم کی حالت کے مطابق بدلتے ہیں۔ جب جسم نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ کاربوہائیڈریٹس کو بہتر طریقے سے استعمال کر لیتا ہے، لیکن جب خون میں شوگر پہلے ہی 250 سے اوپر ہو تو جسم کی اندرونی حالت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق جب بلڈ شوگر 180 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر سے اوپر جاتا ہے تو جسم کے خلیات پہلے ہی گلوکوز کے دباؤ میں ہوتے ہیں۔ اس وقت خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، خلیوں میں سوزش بڑھنے لگتی ہے اور انسولین کی کارکردگی مزید کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس حالت میں مزید کاربوہائیڈریٹ جسم میں داخل ہوں تو شوگر کا لیول تیزی سے اوپر جا سکتا ہے۔ اب روٹی کو سادہ اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ ایک درمیانے سائز کی روٹی عام طور پر تقریباً 50 گرام وزن کی ہوتی ہے اور اس میں اوسطاً 22 سے 25 گرام تک کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹس ہضم ہونے کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ نارمل حالت میں انسولین اس گلوکوز کو خلیوں میں منتقل کر دیتی ہے، لیکن جب انسولین ریزسٹنس زیادہ ہو تو گلوکوز خون میں جمع ہونے لگتا ہے۔ طبی مشاہدات کے مطابق ایک روٹی ذیابیطس کے مریض میں تقریباً 30 سے 60 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر تک شوگر بڑھا سکتی ہے۔ اگر کسی کا شوگر پہلے ہی 250 ہو تو ایک روٹی کھانے کے بعد شوگر تقریباً 280 سے 310 تک جا سکتی ہے، جو کہ خطرناک حد کے قریب ہوتی ہے۔ اگر روٹی کی مقدار بڑھا کر 2 روٹیاں ہو جائیں تو شوگر میں اضافہ تیزی سے بڑھتا ہے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس کی مقدار دگنی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں شوگر 310 سے 370 تک جا سکتی ہے، جو جسم کے لیے مزید خطرناک دباؤ پیدا کرتی ہے۔ اگر 3 روٹیاں کھائی جائیں تو شوگر کا لیول بہت سے مریضوں میں 380 سے 430 تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیول پر جسم شدید پانی کی کمی، تھکن اور کمزوری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ گلوکوز خلیوں میں جانے کی بجائے خون میں جمع رہتا ہے۔ اگر 4 روٹیاں کھائی جائیں تو کچھ مریضوں میں شوگر 450 سے بھی اوپر جا سکتی ہے۔ یہ وہ لیول ہے جہاں فوری طبی توجہ کی ضرورت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر یہ لیول بار بار ہو رہا ہو۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر مریض کا جسم مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں شوگر کم بڑھتی ہے جبکہ کچھ میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس فرق کی وجہ انسولین ریزسٹنس، جسمانی سرگرمی، فیٹی لیور، وزن، ذہنی دباؤ اور دوا لینے کا وقت ہو سکتا ہے۔ جب شوگر 250 سے اوپر ہوتی ہے تو جسم پہلے ہی پانی کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ زیادہ گلوکوز گردوں کو زیادہ کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے اور جسم سے پانی اور نمکیات نکل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے مریض زیادہ پیاس اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ زیادہ شوگر خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اعصاب کو متاثر کر سکتی ہے اور لمبے عرصے میں دل، گردوں اور آنکھوں کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے اس مرحلے پر خوراک کا انتخاب بہت اہم ہو جاتا ہے۔
ایک عام سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر روٹی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے تو کیا روٹی مکمل طور پر چھوڑ دینی چاہیے؟ اس کا جواب مستقل طور پر نہیں، لیکن جب شوگر مسلسل 250 سے 300 کے درمیان ہو تو وقتی طور پر روٹی کم یا بند کرنا مفید ہو سکتا ہے، جب تک شوگر بہتر سطح پر نہ آ جائے۔ اس دوران جسم کو زیادہ پروٹین، فائبر اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ شوگر لیول آہستہ آہستہ کم ہو سکے اور جسم کی اندرونی حالت بہتر ہو سکے۔ glycemiccare.com پر V2 شوگر ریالٹی کیلکولیٹر بنایا ہے۔ یہ ٹول آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ جو روٹی کھا رہے ہیں وہ جسم میں جا کر کتنی شوگر کے برابر اثر ڈال سکتی ہے۔ جب انسان اپنی پلیٹ میں چھپی ہوئی شوگر کو نمبرز میں دیکھتا ہے تو فیصلے لینا اور آسان ہو جاتا ہے۔ یہ معلومات ناظرین آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقت سمجھانے کے لیے ہے۔ روٹی دشمن نہیں ہے، لیکن غلط وقت پر اور زیادہ مقدار میں روٹی جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔